اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، قیامت کی نشانیاں یہ ہے، اذا اتخذ الفیء دبلا، کہ جب مال فیء کہتے ہیں مال غنیمت، جو ملک کے قومی خزانہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو جمع کروایا جاتا ہے، اور یہ پوری قوم کا خزانہ ہوتا ہے۔ ملکی خزانہ کس کا خزانہ ہوتا ہے؟ بولیے، پوری قوم کا خزانہ ہوتا ہے۔ مال غنیمت یہ جنگ کے دوران جب دشمن کا علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو وہاں سے جو مال و متاع حاصل ہوتا ہے اسے مال فیء، مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور وہ مال غنیمت پھر مجاہدوں کے جو مجاہد ہوتے ہیں اور جنگ لڑنے والے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کی راہ میں غازی بننے والے، پھر یہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ان کو علیحدہ یا کوئی اور طریقے سے دیا جا رہا ہو تو پھر یہ مال قومی خزانے کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مال فیء، مال غنیمت جو ہے یہ دولت بن جائے گی مالداروں کی، یعنی جو حکمران ہیں یہ ان کو اپنا مال سمجھ کر لوٹیں گے، اپنا مال سمجھ کر کھائیں گے، حالانکہ یہ مال جو مال فیء ہے، جو مال غنیمت ہے، جو قومی خزانہ ہے، یہ حکمرانوں کا مال نہیں، یہ قوم کا پیسہ ہے اور قوم کے کام کاج پہ لگنا چاہیے۔ لیکن جس وقت یہ مال خود حکمران اپنی جگیر سمجھیں گے، دیکھو آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے اس چیز کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں جو جوڑا ہے، بتلایا ہے، اپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ جس وقت مال غنیمت کو ہڑپ کیا جائے، جس وقت قومی خزانے پر اپنا حق جمایا جائے، جس وقت قومی خزانے کو اپنے لیے استعمال کیا جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی، سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ حضرات جی وقار، اب اس دور کے اندر میں اور آپ، ہمارا بچہ مقروض ہے، مجھے کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ مجھے بھی نہیں کہہ سکتا، نہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہمارے چلنے پہ ٹیکس، پیٹرول پہ ٹیکس، وہ 2 روپے کی یا 3 روپے کی ٹافی آتی ہے، اس پہ، پتی پہ، چینی پہ، گھی پہ، دال پہ، بجلی پہ، گیس پہ، ہر چیز پہ میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سچ بولنا ہے، نہیں بھی بولو گے تو پھر بھی دیتے ہو، ہاں جی، وہ پہلے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اور آپ تو قومی خزانہ نہیں لوٹ رہے، یہ لوٹ رہے ہیں، نہیں لوٹ تو نہیں رہے، لیکن لوٹنے والوں کے ساتھ تعاون ضرور کر رہے ہیں۔ اس میں آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے قاری صاحب کیڑی گل کر دیتے جی، یہ ہے کڑوی بات، لیکن جو ملکی خزانہ لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہم ضرور کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ملکی خزانہ خالی ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے کھایا؟ بولیے، میں نے کھایا؟ مولوی تو بیچارہ آج تک پاکستان کا بڑے عہدے پہ آیا نہیں، کوئی وزیر اعظم بنا نہیں، کوئی صدر بنا نہیں، کوئی بنا ہے تو بتاؤ، ہے تو اسی سارے مولویوں نے پیش ہو، مولوی تو ہمیں چنگے بھی نہیں لگتے، مولویوں تو بغیر بڑا گزارا بھی کوئی نہیں ہے، مرنا ہو پھر بھی مولوی، جینا ہو پھر بھی مولوی، شادی ہو پھر بھی مولوی، کوئی بھی کام ہو بغیر مولویوں کے آپ لوگوں کا گزارا نہیں ہے۔ لیکن مولویوں کے پیش اور مولویوں کے خلاف ہونا، اس کے بغیر بھی آپ کا میرا خیال گزارا نہیں۔
تو مال نہ میں نے کھایا نہ آپ نے پایا، تو کھایا تو قومی خزانہ کیسے خالی ہو گیا بھائی؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو قوم کا خزانہ ہے، یہ جب جو حکمران ہے، جو امراء ہے، کوئی بھی ہو، میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، میں کیوں نہ ہو، آپ کیوں نہ، کوئی بھی ہو، جب وہ چور ہوگا، بدنیت ہوگا، آگے نشانی آئے گی حدیث پاک میں اپنے تھوڑی بات کر رہا ہوں بھائی۔ اگر کسی کو بڑا ہوتا ہے، میرے آگے کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے، آگے دیکھ لینا، یہ نہ کہ قاری صاحب ہمیں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے۔ تو جب یہ حکمران، امراء، مالدار ملکی خزانے کو اپنا مال سمجھ کر کھائیں گے، اس کو اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے اور باہر کے بینکوں کے اندر اپنا پیسہ جمع کروائیں گے، تو میرے بھائی پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے۔ اب ہر بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے، اور یار پٹرول جتھے بھی کھلار نہیں کھلار دے سڑو، مرو سے کچھ دے کرو، آندے پیو کہ نہیں، صحیح صحیح دسی، ہر بندہ تپیا پیا، یا جتھے بھی ورنہ کھلارنا کھلار چھڑو، پر وہ کچھ کرو دے صحیح۔ اب ایک پٹرول پمپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ 250 کا، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ 260 کا، تیسرے کے پاس جاتے ہیں وہ 300 کا، اور دینا بھی کتنا ہے؟ صرف 300 کا، زیادہ بھی نہیں دینا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی ضلالت ہمارے لیے کوئی اور ہے؟ پیسے دے کے بھی چیز نہیں مل رہی، پیسے دے کے بھی چیز نہیں مل رہی، بلیک ہو کے بیچی جا رہی ہے پھر بھی نہیں مل رہی۔ یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہمارا ملک، ہمارا پیسہ، ہماری ہر چیز، اور ہم ہی کوئی نہیں دی جا رہی۔ آٹا ہمیں نہیں مل رہا، وہ عورتیں بیچاری لینوں پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے جو ماشاءاللہ ادارے ہیں جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے، وہ وہاں پہ مائیوں کے اوپر، جو بوڑھی مائی ہیں، بزرگ ہماری مائیں ہیں، ان کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ لائن اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے، وہ تھپڑ مار کے ان کی اتنی بےزتی کر کے انہیں لائنوں کے اندر لگا دیں۔ ارے وہ تو 2 وقت کا لقمہ لینے کے لیے وقت کے حکمران اس لائن کے اندر لگی ہوئی۔ آج ہم بڑی تقریریں کرتے ہیں اور سنتے ہیں جی عمر فاروق کی تقریریں، امیر المومنین ابو بکر صدیق کا ہے، اپنا طریقہ کار حکومت کا عثمان غنی کا۔ میرے یار وہ امیر المومنین تھے، وہ اسلام کے جانثار تھے، وہ اسلام کے پہرے دار تھے۔ اگر کوئی بھوکا سو جاتا تھا تو ان کو نیند نہیں آتی تھی جب تک اپنے کندھوں پہ اس کا اناج لاد کر رکھ کر اس کے گھر تک پہنچا کے نہیں آتی تھی۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں سڑکوں کے اوپر رو رہی ہیں کہ ہمیں صرف 2 وقت کا آٹا دے دیا جائے۔ ہمارے نوجوان، ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کیوں؟ کہ دوسرے ممالک سے وہ چیزیں ان کو سستی مل رہی ہیں۔ تو جب ہمارے فیکٹریوں والے اور دوسرے ان کا ٹھپا ہو جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا دن آئے، تو مزدور بھی تو انہی سے کھا پی رہے ہیں، یہ کہاں سے اپنے کو جیب سے تھوڑا دیں گے؟ انہوں نے بھی کمانے آگے بھیجنا ہے۔ تو باہر والوں کو جو مال ایکسپورٹ یا امپورٹ ہوگا، وہ جہاں سے سستا ملے گا، اچھا ملے گا، وہ تو اپنا پیسہ ادھر لگائیں گے۔ تو جب امراء، حکماء اپنا مالدار، مالف ہے، قومی خزانے کو اپنا مال سمجھ کر لوٹ لیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سمجھ لینا قیامت ہے، بولیے قیامت ہے نزدیک آ گئی۔ یہ تھی ایک نشانی۔ آگے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، فرمایا کہ امانت کو اپنا مال سمجھا جائے گا، غنیمت کا مال، جیسے غنیمت کا مال سمجھ کے نہیں بندہ کھا جاتا، اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی، وہ ایسے ہڑپ کر دے گا جیسے اس کے باپ کا ہے۔ جس طرح یہ قومی خزانہ ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کا ہے۔ ٹیکس ہم دیتے ہیں، مزدوری ہم کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، بھائی میں نہیں کہہ رہا، کس نے فرمایا؟ جس کا کلمہ پڑھے، حضور نے فرمایا وَالْأَمَانَةَ مَغْنَمًا، کہ وہ امانت کو مال غنیمت سمجھ کے چاؤں چاٹ ہڑپ غیب۔ تو جس وقت
اس طرح یہ کریں گے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. آگے والی نشانی وَالزَّکَاتُ مَغْرَمًا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سن لو، لوگ اس وقت زکوٰۃ دیں گے لیکن زکوٰۃ سمجھ کے نہیں، ٹیکس سمجھ کے، بے دلی کے ساتھ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے لیکن پھنسینو دیں گے. اب ہم زکوٰۃ تو دیتے نہیں لیکن یہ ٹیکس کی شکل میں ہماری جیب سے نکل گیا کہ نہیں نکلتی. یہ بل ہی نہیں مان، یونٹیں ہوتی ہیں 15، بل ہوتا ہے 250، نال جگہ ٹیکس ہوتا ہے 3000 روپیہ. بندہ سوچتے ہی رہتا ہے یار میں نے تو اتنی جلائی نہیں، پریشان ہو جاتا ہے فلاں ٹیکس. تو میرے آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے، کیوں سچی بتانا، یہ جو بل کے اوپر ٹیکس آتا ہے کون خوشی سے دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیونکہ میرے آقا کو پتا تھا، میرے آقا کو معلوم تھا، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، اور میرے آقا قیامت تک جانتے جو کچھ ہونا ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امت زکوٰۃ نہیں دے گی سیدھی چلا، لیکن ٹیکس کی شکل میں یہ ادا کرے. کس کی شکل میں؟ ٹیکس کی شکل میں یہ زکوٰۃ دے. تو آج ہم دے رہے ہیں، ہمارا دل تو نہیں کرتا لیکن ہم دے رہے ہیں میرے بھائی. تو یہ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے. تو سمجھ لینا کہ جس وقت لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کے ادا کریں گے قیامت نیڑے آ گئی. فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. اور لوگ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے بلکہ دنیا کے علم کی طرف جائیں گے. قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم پر، نگاہ فیض پر. یہ بات تو ساری باتیں سچی ہیں، ساری باتیں آپ کی، میرے آقا علیہ السلام کی ساری باتیں سچی ہیں، لیکن یہ والی بات وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. لوگ دین نہیں سیکھیں گے، دنیا. آپ اپنے محلے کی طرف، اپنے شہر کی طرف اپنا نظر دوڑائیں تو دیکھیں مدرسے کتنے ہیں، سکول کتنے ہیں. مدرسوں کے اندر تعداد کتنی ہے، سکولوں کے اندر تعداد کتنی ہے. تو آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بتلا دیا لوگ دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگے. ایسے ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے. پورے محلے میں آپ کی کتنے حافظ قرآن اگر ہیں تو عمل کتنا کر رہے ہیں، کتنے عالم دین ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کے دکھائے مجھے. لیکن یہاں پہ کوئی میٹرک پاس، کوئی ایف اے پاس، کوئی بی اے پاس، کوئی ایم اے پاس، کوئی ڈبل ایم اے فل فل سارا کچھ ہے. لیکن دنیا ہم حاصل کر رہے ہیں لیکن دین کی طرف نہیں جا رہے. آقا نے فرمایا کہ اگر لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگیں گے یا دین بھی اس لیے سیکھیں گے کہ دنیا کا مال آ جائے، دنیا حاصل ہو جائے، تو ابو ہریرہ سمجھ لینا کہ قیامت نزدیک. ڈرو نہیں ہے، یہ تھوڑے کو نہیں ڈی آئی لیکن قریب آ گئی. آگے فرمایا اے ذرا وَأَتَاءَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی تابعداری کرے. کس کی؟ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی تابعداری کرے گا. وہ تے ہر گھر جو آواز آندی ہے بھئی بڑھیاں دی حکومت ہے. کیا ہوتی ہے؟ چھوٹو شیدو سچے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام قیامت کے نزدیک گھروں کے اندر عورتوں کی حکومت ہوگی. مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، مرد اپنی بیوی کی تابعداری کرے گا، اور وَحَقَّ یا وَأَقْتَ أُمَّهُ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا. اپنی ماں کی. آج اس دور کے اندر ایسا ہی ہے، لیکن یہ پھر ماں باپ کے بھی ماں باپ کی نافرمانی اولاد کیوں کرتی ہے؟ کہ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو دین نہیں سکھایا. یہ موضوع لے جائے. آگے آئیے پھر فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ اپنے دوست کے قریب ہوگا، اپنے دوست کے قریب ہوگا. وَأَقْصَى أَبَاهُ اور اپنے ابے سے دور ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتانا.
آج کا نوجوان اپنے دوست کو ٹائم زیادہ دیتا ہے، آج کا نوجوان اپنے دوست کے ساتھ گپے شپے زیادہ بول چھٹو نوجوانوں، آج کا نوجوان اپنے دوست کے زیادہ قریب ہے، دوست کی محفلوں کو زیادہ سجا رہا ہے، دوستوں کے زیادہ قریب ہے، دوستوں کی بات زیادہ مانتا ہے، دوستوں کے پاس رہتا ہے، لیکن اپنے ابے سے دور ہے، اپنے والد سے دور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جب ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ لوگ عورتوں کی تابع داری کریں، ماں کی نافرمانی کریں، دوستوں کے قریب ہو جائیں، ابے سے دور ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، شاید خوف پیدا ہو جائے کہ قیامت آ گئی ہے تو بندہ قیامت کے ڈر سے ہی سیدھا ہو جائے، اس لیے بار بار میں آپ سے دعا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ اپنے دوستوں کے قرب کا زیادہ سمجھے گے کہ میں دوستوں کے پاس رہوں، اور ابے نوں پتہ کی کہیں گے اپنی ساڑی زبان سے، ابا تینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، کیوں جی ہے گل کہ نہیں ہے جی، بابے بڑا سر لا دینا تو صحیح ہے نا، اہی تا جائے ابا تینوں تو پتہ کوئی نہیں ہے جی گل ہوندی ہے، تینوں کی پتہ، اے تو ساڈا دور ہے، اے تو ساڈا بے حیائی والا دور ہے، تینوں کی پتہ تیرے دور سے حیائی بڑی ہوندی سی، یہی گل ہے جی۔ لیکن یاد رکھیں والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، وہ جیسے بھی ہوں، وہ اولاد کے لیے کبھی برا سوچتے اچھی نیوی ہر کاروے چ ہو جاندی ہے، اچھی نیوی ہو جاندی ہے، لیکن والدین کے ساتھ کبھی ناراض نہیں ہونا جی۔ ایک موضوع لہذا ہے انشاءاللہ پھر کبھی سے والدین کی شان کے اندر فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کے اندر شور شرابہ ہوگا، مسجد کے اندر لوگ اونچی اونچی باتیں کریں گے، ایسا ہی ہے، یہ تقریر نہیں، ذکر و اذکار اونچی کر سکتے ہیں، قرآن اونچی پڑھ سکتے ہیں، کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو اللہ کا ذکر اونچی کر سکتے ہیں، دین کی باتیں اونچی کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی باتیں یہ اس کے بارے میں ہے کہ لوگ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر اونچی اونچی کریں گے۔ فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، فرمایا کہ قبیلے کا سردار، ملک کا سردار، فاسقہم سب تو بڑا فاسق ہوئے، سب تو بڑا ملک کا سردار، قبیلے کا سردار، آقا علیہ السلام فرمایا کہ سب سے بڑا فاسق ہوگا۔ کہ ابو ہریرہ جب تیرے ملک کا سردار فاسق ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت۔ آئیے اس سے بھی آگے چلتے ہیں، فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ قیامت کے قریب جو سب سے کمینہ بندہ ہوگا لوگ اس کی حمایت کریں گے، جو سب سے ارذلہم سلیل، ارذلہم سلیل کو کہتے ہیں، ارذلہم کمینے کو کہتے ہیں۔ عربی کی حدیث میرے سامنے ہے، الفاظ سامنے ہے، جس کو جی چاہے دل چاہے وہ آگے دیکھ سکتا ہے، یہ نہ سمجھے قاری صاحب اپنی کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ارذلہم، جب قوم کا کمینہ بندہ لیڈر بن جائے تو ابو ہریرہ سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں آگے وہ ساری فضیلتی جو فاسق میں ہوتی ہے اور جو ارذلہم کمینے کے اندر ہوتی ہے وہ آگے آئے گی۔ فرمایا وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اے ابو ہریرہ قیامت کے قریب جب قیامت آنے لگے گی اس سے پہلے لوگ شرفا جو ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، جو پھنے کھا ہیں، جو بڑے بڑے گاڑی والے بنگلے والے، جو بڑے بڑے حکمران ہیں، لوگ ان کی عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ بڑے اچھے ہیں، نہیں، فرمایا مخافت شرّہ، لوگ ان لوگوں کی عزت اس لیے کریں گے کہ ان کے شر سے محفوظ رہے، ان کے شر سے محفوظ رہے۔ تو آج اسی طرح نہیں ہے، لوگ ان لوگوں کی عزت اکثریت اس لیے کرتی ہے یار کہیں پینڈ میں رہنا ہے، اسی محلے میں رہنا ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اسے کی بن گئی۔ بہرحال پھر فرمایا اب یہ ساری
ان کے اندر ہے۔ فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ، اور اے ابو ہریرہ جب قیامت قریب آ جائے گی نا تو اس وقت جو ہے نا رنڈیاں، کیا رنڈیاں جو ہے رنڈیاں وہ زیادہ ہوں گی، اور گانے والے جو ہیں وہ بھی زیادہ، گانے والیاں یا گانے والے، رنڈیاں یا رنڈے، یعنی جو بھی برا کام کرنے کروانے والے ہیں۔ ابو ہریرہ قیامت قریب کے قریب یہ رنڈیاں بھی زیادہ ہوں گی اور گانے باجے کے آلات بھی زیادہ اب ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو ہر جیب میں ہے، اب تو نماز بھی ہماری محفوظ نہیں ہے۔ ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی ساتھ بچہ نہیں۔ اب ہمارے ماشاءاللہ نمازی حضرات بھی ہیں، پہلے بھی بتایا مسئلہ میرے بھائی کہ موبائل کو بند کرنے کا طریقہ جو علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیون بجی ہے تو جلدی سے یا ہاتھ جیب میں ڈال کے جلدی سے یا جیب سے باہر سے جلدی سے اگر اس کا بٹن دبا کے بند ہو سکتا ہے تو سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے پتہ کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کس چودھری صاحب کا فون ہے، پھر بٹن دیکھتے ہیں، پھر اس کو کٹ کرتے ہیں، تو ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کچھ میرے بھائی ایسے ہیں اگر وجدہ تو وجہ شانوں کی نماز پوری ہوئے گی یا ٹلی پوری ہوئے گی جب بھی ختم ہو جائے گی، نہ ایسا نہ کیا کرے۔ اگر بھج گیا ہے، نہیں یاد رہا بند کرنے کا میرے بھائی، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ نماز خود توڑ دیں، آپ نماز خود توڑ دے اور خود توڑ کر اس موبائل کو بند کرے، سائلنٹ لگائے اور پھر دوبارہ نماز نہیں چلے۔ اس سے آپ کی نماز بھی بچ جائے گی اور لوگوں کی نماز کے اندر خلل بھی پیدا نہیں ہوگا، اور اس سے آپ کی شان اور عزت بھی نہیں گھٹے گی۔ بھئی انسان غلطی کا پتلا ہے، مجھ سے بھی رہ سکتا ہے، آج کسی سے بھی رہ سکتا ہے، تو اس لیے اس کو گھورنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ خود چاہتا تھا کہ یہ ہو نہیں، تو اس لیے اگر ایسا ہو جائے کہ نہیں بند ہو رہا، بٹن ہی نہیں نظر آ رہا، وہ اس طرح کے موبائل ہے، تو پھر اس کا آسان حل یہ ہے کہ نماز توڑ دے اور نماز توڑ کے اس کی بیل بند کرے، اس کو بند کرے یا سائلنٹ لگائے، پھر دوبارہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو فرمایا اے ابو ہریرہ جس وقت ناچنے والیاں، گانا گانے والیاں رنڈیاں زیادہ ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت۔ ہاں تو تمہیں پتا پھر کنا کے نچتے نچ کر۔ تو جس وقت شراب پی جائے، جس وقت شراب عام ہو جائے، پی جائے، اس وقت بھی سمجھ لینا قیامت ہے۔ سب جو ہیں آپ صاحب عقل بیٹھے ہیں، ہماری جو سنت رسول ایک شادی ہے، کوئی گھر ہوگا، بچہ ہوگا، نہیں تو آپ دیکھ لیں اب ان کے اندر کیسے کیسے جشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، جن کی یاری ان جیسوں سے ساتھ ہے، وہ تو آتے ہی نہیں، وہ آنے بھائی پہلے شباب کباب آئی تو ٹھیک ہے، جیسا تیرے بیاہ تو کوئی نہیں آوڑا، یہ پہلے طے ہوتا ہے۔ اور جس شادی کے اندر سنت کے مطابق نعت خوانی ہو اور ذکر و اذکار کے ساتھ وہ برات جائے نا، تو کچھ عقل سے پیدل لوگ کہتے ہیں نا گھر مرنا ہو گیا، استغفر اللہ، یہ عقل ہے ہماری۔ اور بھائی نعت مرنے کے لیے، اللہ کا ذکر مرنے کے لیے رکھا ہے؟ نہیں، اللہ کا ذکر تو جینے کے لیے ہے۔ تو ہماری یہ سوچ غلط کیوں ہو گئی کہ شادی بیاہ پہ محفل کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نعت پڑھنا یہ سوچ کی نشانی ہے؟ نہیں، اللہ کا شکر اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو لوگ اتنے بھی عقل سے پیدل ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے نا گھر مرنا ہو گئی، یہ ایک ہی کر دے پہ ہوتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، شادی بھی کرنی ہے تو میرے آقا کے سنت طریقے سے حضور کا ذکر کرتے جائیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں ایسی شادی کے اندر برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، فرمایا وَلَعَنَ آخِرُهُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا کہ میری امت کے وہ جو آخری لوگ ہیں نا، یعنی ہم یا ہم سے بعد والے ہیں گے، وہ پہلو پر لان تان کریں گے، پہلو پر
لان تان کریں گے، وہ صحابہ کی طرف زبان درازی کریں گے، وہ اہل بیت کی طرف زبان درازی کریں گے، وہ اولیاء کرام کی طرف زبان درازی کریں گے، ان لوگوں کی طرف باتیں کریں گے اور کہیں گے انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، انہیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو فرمایا میرے پیارے ابو ہریرہ سمجھ لینا، جس وقت پہلے جو آخر میں ہے میرے پہلو پر لان تان کریں گے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَرْتَقِبُوا، ابو ہریرہ انتظار کرنا، اِنْتَظَالِكَ رِيحًا حَمْرَاءُ، پھر سرخ آندیاں چلے گی، وَزَلْزَلَةً، اور پھر زلزلے آئیں گے۔ تو آپ اور میں، میری زندگی کے اندر بھی بڑا ایک زلزلہ آ چکا ہے، چھوٹے پتہ نہیں کتنے کا آ چکے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی کے یعنی ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنے آ چکے، کبھی چین کے اندر ہے، کبھی کہیں ہے، اور حالیہ کے اندر ترکی، لبنان، شام کے اندر سوئے ہوئے تھے لوگ آرام سے، لیکن زلزلے نے سلا دیا۔ کسی کی ماں نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کی بہن نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ جب یہ سارے کام ہوں گے، پیچھے والے جتنے بھی میں نے ابھی گنوائے ہیں، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نہ اپنا کمینے لوگوں کا حکمرانی کرنا، تو اس وقت اے ابو ہریرہ انتظار کرنا، سرخ آندھی آئیں گی اور زلزلے زیادہ ہو جائیں گے۔ فرمایا وَخَسَفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، اے ابو ہریرہ اس وقت سرخ آندیاں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، اور زمین کا دھنسنا بھی ہو جائے گا، صورت مسخ ہونا شروع ہو جائے گی، اور پتھروں کا برسنا بھی قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ جو ابھی یہ گزری ہے نا، صورتوں کا مسخ ہونا، وَخَسَفًا وَمَسَخًا، زمین کے اندر دھنسنا اور صورتوں کا مسخ ہونا، یہ تو ہمارے نوجوان خود کروا رہے ہیں۔ میں نے ایک علماء کا بیان سنا، چھوٹا سا کلپ، انڈیا کے ہیں، میں نے ابھی روایت کو نہیں پڑھی، میں کہہ نہیں رہا، لیکن دل مانتا ہے اس روایت کو۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ داڑھی منواتا ہے، یہ غور سے سننا، جو بندہ داڑھی منواتا ہے یعنی مٹھی سے کام کرواتا ہے، وہ اپنے منہ کا مسلا کرواتا ہے۔ وہ کیا کرواتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، تو یہ اپنے چہرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو بگاڑ دیتا ہے، اس نے اللہ کی دی ہوئی چیز کو بگاڑا، لہذا اس نے اپنے منہ کا مسلا کروا دیا، یعنی مسخ کروا دیا۔ تو یہ تو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو زمین بھی دھنسی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ بھی سن لے، یہ کوئی نشانیاں کبھی کبھی ظاہر نہیں ہوگی، جس طرح ایک موتیوں کی لڑی ہوتی ہے نا، یہ تسبیح کا دانہ، یہ تسبیح جو ہے اس کو لٹکا کے نیچے سے کاٹ دیا جائے تو کتنی تیزی سے دانے گریں گے، ایک بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ ابو ہریرہ پھر جب یہ نشانیاں ظاہر شروع ہوگی نا، تو پھر یہ پے در پہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھی۔ آج ہم دیکھ لیں، یہ ابھی میں نے جتنی آپ کو گنوائی ہے، یہ ساری کتنی تیزی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر اپنا خاص کرم، اپنا فضل فرمائے۔ عزیزم، آج بھی اگر بچنا ہے تو نجات ایک ہی ہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ علماء میرے وارث ہیں، علماء بس علماء میرے وارث ہیں، علماء کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ یہاں بھی نجات ہوگی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ہیں نشانیاں، لیکن ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کی ہولناکیوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔